ناظرین کرام، قطر اس وقت دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ 2010 سے 2014 تک یہ دنیا کا امیر ترین ملک رہا، یعنی اس کے پاس پیسے بھی بہت تھے۔ یہ LNG گیس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ تمام مسلم ممالک میں ثالثی کرانے میں پیش ہے۔ افغانستان کا مسئلہ ہو یا مسئلہ فلسطین، قطر کی ثالثی مشہور ہے۔ گزشتہ دنوں آسیان اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوحہ میں اترتے ہیں۔ اپنے پرائیویٹ ایئر فورس ون جہاز کے اوپر موجود تھے۔ ان کا طیارہ فیول بھروانے کے لیے وہاں رکتا ہے۔ صدر ٹرمپ طیارے سے باہر نہیں آئے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم حمد بن ثانی یہ خود بنفس نفیس جاتے ہیں، جا کے ٹرمپ کا استقبال کرتے ہیں اور طیارے کے اندر جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور ٹرمپ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ یہاں رکنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں خود آ کے آپ کا استقبال کروں۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے ایک مقبول اور محترم رہنما ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مل کر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور قطر کو امریکہ کا اتحادی بننے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ قطر امریکہ کا اتحادی ہے۔ اب یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن قطر کے کسی بھی شہری نے اپنے امیر کے بارے میں کوئی بھی ٹویٹس طنزیہ انداز میں نہیں کیے۔ کسی نے جھگتے نہیں بنائی، کسی نے اس کے اوپر تانے نہیں کسے، کسی نے ان کے اوپر میمز نہیں بنائی۔ لیکن پاکستان میں BBC یعنی برٹش براڈ کاسٹنگ، ان کے ایک کالم نگار ہے وسعت اللہ خان صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے صدر ٹرمپ کی مصر میں جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور شہباز شریف کی تقریر اس کو بنیاد بنا کر، اس میں ایک تجزیہ جملہ BBC اس کو بار بار ہائی لائٹ کر کے شیئر کر رہا ہے۔ اور ہم پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ مستقل اسی بات کو لے کر جگتے میمز اور بدتمیزی کا ایسا طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ۔ عوامی رائے دیکھی جائے، عوامی مزاج دیکھا جائے تو میں بھی اسی رو کے اندر بہ کر یہی میمز بنانا شروع ہو جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف آپ کو پسند نہیں ہے بطور وزیر اعظم، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ ان کی بےزتی کر کے، آپ ان پر میمز بنا کے، آپ ان پر جھگتے کس کے وزیر اعظم شہباز شریف کی بےزتی نہیں کر رہے، آپ عالمی سٹیج پر کھڑے وزیر اعظم پاکستان کی بےزتی کر رہے۔ کیا آپ نے روس اور یوکرین کی جنگ سے سبق نہیں سیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جس وقت روسی صدر پوٹن سے ملاقات ہوتی ہے تو دنیا بھر کے تمام لیڈر ٹرمپ کے دفتر کے سامنے کتاب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ٹرمپ پوٹن سے کیا لے کر دنیا کو دیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف وہاں کھڑے ہوتے تو پاکستانیوں نے کیا طوفان بدتمیزی برپا کرنا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جو انڈین وزیر اعظم نے کی۔ پاک بھارت جنگ ٹرمپ کے مداخلت پر بند ہوئی، پاکستان نے اس کا کریڈٹ ٹرمپ کو دیا، اور ٹرمپ پاکستان کا مفت میں لابسٹ بن چکا ہے۔ کل ایک سٹیٹ میں نظر سے گزرا جس میں 58 مرتبہ جنگ ختم ہونے سے لے کر اب تک ٹرمپ اس کا تذکرہ کر چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیاروں کے گرائے جانے کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم لوگ اور میرے پسندیدہ لوگ کہہ کر وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کرتے ہیں کہ اس کے برعکس ہوتا، وہی غلطی جو انڈین وزیر اعظم نے کی وہ پاکستان سے ہو جاتی، پاکستان کریڈٹ نہ دیتا، اور انڈین وزیر اعظم کی جگہ پاکستان کو ٹرمپ نے آگے لگایا ہوتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر بھی یہی تانے تھے کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، وہ ہریانہ کا چانسلر بنا ہوا ہے، اس وجہ سے دنیا میں پاکستان کی عزت نہیں ہے، اس وجہ سے ٹرمپ جو پاکستان کی بےزتی کر رہا ہے۔ لیکن اب جب پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور دہائیوں بعد ایسا ہوا ہے کہ تمام دنیا کے بڑے ممالک بشمول عرب کنٹریز یہ تمام کی تمام پاکستان کو سراہتے ہیں، پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کا ایک دنیا کے اندر امیج بہتر ہو رہا ہے۔ اس سارے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی عالمی سٹیج پر میاں شہباز شریف کھڑے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت سے نہیں کھڑے، وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایسے تمام مواقع پر ان پر میمز کسنے، ان پر جملے کسنے، ان پر آوازیں بلند کرنے کی بجائے ان کا وزیر اعظم پاکستان ہونے کی حیثیت سے ان کو وہ رتبہ دیا جائے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے وہ مستحق ہیں۔ دیکھیں، جب سے پاکستان میں لکھنے، بولنے
اور بیان کرنے پر ڈالر ملنا شروع ہوئے ہیں، مونیٹائزیشن آن ہوئی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ لوگ حق اور سچ کی بجائے، درست بات کی بجائے، تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کی بجائے اس چیز کی طرف جانا پسند کرتے ہیں جو عوام دیکھنا اور سننا چاہتی ہے، جبکہ میرا یہ مزاج نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہوا جائے کہ اصل بات کیا ہے، عوامی بات یا عوامی مزاج کیا ہے، اگر اس کے غلط بھی ہے اور اس کے الٹ بھی ہے تو درست ہے، اسی کو پکڑا جائے۔ ایک مخصوص طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے دور حکومت میں پی آئی اے کے وزیر نے یہ بات میڈیا کے سامنے کہہ دی کہ ہمارے تو پائلٹ ہی جعلی ڈگریوں والے ہیں، اور نتیجے میں پی آئی اے کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ بڑے عرصے بعد منتیں ترلے کرنے کے بعد اب اس حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ سے جرمنی اور مانچسٹر اور دنیا کے مختلف ممالک میں پی آئی اے کی پروازیں شروع ہوئی ہیں۔ ابھی پی آئی اے کو وہ رتبہ و مقام نہیں ملا جو پی آئی اے کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پی آئی اے نے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ لیکن مخصوص طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، پاکستان کی عزت کم ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی اداروں کو بیچ کر کھا گئے، جنہوں نے پاکستانی اداروں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کے بارے میں آج بھی دگدگی بجائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے خیر خواہ۔ تو اذعان من، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر عوامی مزاج، عوامی رائے جو اکثریت کی بنیاد پر ہو، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکثریت ہے تو ایسا وہ درست ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔